رب ذوالجلال نے وہ نظام عطا کیا، جب نکاح کو فرض قرار دے دیا خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے لیے، اور نکاح کو چھوڑ کر اگر خواہش نفسانی پورا کی جائیں گی تو اسے حرام قرار دیا۔ شادی ہو جانے کے بعد، اللہ کا نام لے کر رشتے میں بن جانے کے بعد، اب وہ اپنی خواہش نفس کو پورا کرے، اس کے لیے جائز ہے، اس پر ثواب ہے، لیکن نکاح سے ہٹ کر اگر یہ خواہش نفس کو پورا کرے گا تو یہ حرام ہوگا، یہ زنا قرار دیا جائے گا۔ اس زنا کو اسلامی احکامات کے اندر عظیم ترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے مسلسل احکامات نازل فرمائے ہیں زنا کی حرمت پر، اس کے برے ہونے پر، اس کی گندگی پر، اس کی شناعت پر۔ سزا متعین کی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ شخص زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائے، اگر شادی شدہ شخص زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ ایسی سزا متعین کی ہے، ایسی دردناک سزا، ایسی ہیبت ناک سزا کہ اگر کسی معاشرے میں نماز جمعہ کے بعد ایک میدان میں جا کر زانی کو، زانیہ کو پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر اس کی ہیبت ایسی طاری ہو جائے کہ پھر اس معاشرے کے اندر زنا کا وجود نہ ہو۔ ایک زمانے تک ایسے گناہ کے قریب جانے سے بھی لوگوں کی روح کانپ جائیں کہ ایسی سخت ترین سزا متعین کی ہے۔ اسلام کوئی ظالمانہ نظام نہیں ہے کہ محض اس جرم کے اندر مبتلا ہو جانے پر رجم کی اور 100 کوڑوں کی سزا متعین کر دی ہے، بلکہ اسلام نے وہ سارا نظام بنایا ہے معاشرے کی حفاظت کا۔ ایک صنف نازک اللہ رب العزت کی ایک بڑی مخلوق عورت کی حفاظت کا، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے مردوں کی بھی حفاظت کا ایک مکمل نظام بنایا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کے احکامات نازل کیے، احکامات نازل کر کے رسول اللہ کے ذریعے عمل کروایا، صحابہ کی جماعت تیار کروائی، ایک مثال پیدا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی اس گناہ کا اللہ رب العزت نے اپنی مشیت سے اس گناہ کا وجود کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو کہ اتنے عظیم المرتبت لوگ ہیں، رسول اللہ کی تربیت یافتہ جماعت ہے، ان کے اندر اس گناہ کا وجود ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ اس گناہ پر سزا کیسے دی جاتی ہے وہ بتلائی جائے، پھر سزا عمل میں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دین کی مکمل شکل سامنے آ گئی۔ اب انسانوں کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے لڑکا لڑکی کے بالغ ہو جانے پر ان کا نکاح کرا دے۔ نکاح کر لینے کے بعد نگرانی و حفاظت کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر شادی نہیں ہوگی تو لڑکا اور لڑکی برائیوں کے اندر، خرافات کے اندر اور ایسے گھناؤنی حرکتوں کے اندر مبتلا ہوں گے، والدین گنہگار ہوں گے، اپنی اولاد کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لہذا حکم ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو بالغ ہوتے ہی شادی کر دی جائے۔ اس نکاح کی برکت سے یہ زنا کے جرم سے بچ جائیں گے، اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جیسے زنا کو حرام کیا ہے، دواعی زنا کو بھی حرام کیا ہے۔ دواعی زنا کہتے ہیں ہر وہ حرکت جو زنا کے قریب لے کر جائے، ہر وہ حرکت جو حرام کے قریب لے کر جائے، وہ حرکت بھی حرام ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ لہٰذا اس گناہ سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے عورت کو پردے کا حکم دیا کہ نامحرم پر نگاہ جانے کے نتیجے میں شیطان کے تسلط کا خطرہ ہے اور شیطان کے فریب کا اور وسوسے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا نامحرم پر نظر ڈالنا حرام قرار دیا گیا۔ جو
تعلق بیوی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ قائم کرنا حرام قرار دیا گیا۔ کسی نامحرم کو شہوت کے انداز میں چھونا حرام قرار دیا گیا۔ وہ سارے چور دروازے بند کر دیے جن کے ذریعے انسان حرام کاری کی طرف پہنچ سکتا تھا، اس کے راستے بن سکتے تھے، دروازے کھل سکتے تھے، وہ سارے کاموں کو حرام قرار دیا گیا۔ جب یہ ہو گیا، اس کی نگرانی ہوئی، یہ سارے کام حرام ہیں، عورت پردے کے ساتھ باہر نکلیں گی، ضرورت کی غرض سے باہر نکلیں گی، بلا ضرورت کے یہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، مردوں سے کہا کہ اے مومنو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب یہ سارے انتظامات کر دیے حفاظت کے، اب مرد باہر نکلتا ہے، اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے بدنگاہی کا، کوئی جواز نہیں ہے زنا میں مبتلا ہونے کا، لیکن اس کے بعد بھی سارے حفاظتی انتظامات کے بعد، شادی کرا دینے کے بعد، گناہوں کی گندگی کو بار بار قرآن و سنت کی روشنی میں سنا دینے کے بعد، پھر بھی اگر کوئی اس جرم میں مبتلا ہے، سارے گناہ کے دروازے بند ہونے کے باوجود اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، رب ذوالجلال نے اس کے لیے سزا متعین کی ہے کہ دیکھو ہم نے سارے دروازے بند کیے تھے گناہ کے، پھر بھی یہ گناہ میں مبتلا ہوا ہے، اب اسے 100 کوڑے مارو۔ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اسے 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی ہو گئی ہے تو اب میدان میں لے جا کر پتھروں سے مار مار کر قتل کر دو کہ ہم نے سارے حفاظت کے انتظام کیے تھے، پھر بھی اس نے راستہ نکالا ہے، پھر بھی یہ رب کی نافرمانی تک پہنچا ہے، لہٰذا اسے سزا ملنی چاہیے تاکہ معاشرہ محفوظ ہو جائے، تاکہ آئندہ اس گناہ کی کوئی جرأت اور ہمت نہ کر سکے۔ اور جب یہ نظام تھا، دنیا امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ چل رہی تھی، ایک عورت یمن کے شہر صنعاء سے نکل کر مکۃ المکرمہ آتی ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے، خوبصورت ہے، وہ آتی ہے اور حرم مکہ کا طواف کرتی ہے اور واپس جاتی ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے گھر میں چل رہی ہوں۔ وہ صالح معاشرہ پیدا ہوا تھا، نگاہوں کو پاکیزگی ملی تھی، دل اسلام کے نور سے منور تھے، لوگ شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نکاح پر محمد الرسول اللہ کی مہر لگائے ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی اور معاملہ امن اور سلامتی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو